الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ آغاز گفتگو سے پہلے نعت پاک کے 2-3 شعر سماعت فرمائیں۔ یہ ایک عظیم شاعر کا کلام ہے، اس کے کچھ شعر مجھے یاد آ گئے ہیں، پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ سخن کو رتبہ ملا ہے میری زبان کے لیے، سخن کو رتبہ ملا ہے میری زبان کے لیے، زبان ملی ہے مجھے نعت کے بیان کے لیے، زبان ملی ہے مجھے نعت کے بیان کے لیے۔ شیخ سماعت فرمائیں۔ آہد کے پہلو میں کیا کہے رہا ہے نکتہ میم، آہد کے پہلو میں کیا کہے رہا ہے نکتہ میم، اور بلاؤ قدوسیوں کو حل چیستان کے لیے، قدوسیوں کو حل چیستان کے لیے۔ اور یہ شعر کو توجہ جاتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نہ دی کبھی تیرے آرزو کو مہر سے تشبیہ، نہ دی کبھی تیرے آرزو کو مہر سے تشبیہ، رہا یہ داغ قیامت تک آسمان کے لیے، رہا یہ داغ قیامت تک آسمان کے لیے۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رسالت والے رسالت میں ایک بار اور ہدیہ صلاۃ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلامت علیہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک شاندار رسول، تم میں سے ایک تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں پاک و صاف کرتے ہیں، کتاب اور حکمت سکھلاتے ہیں اور نہ جانی ہوئی باتیں بتلاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا تھا، اس کا ایک آسان ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس سے پچھلی آیتوں میں تبدیلی قبلہ کا ذکر ہے، اور ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم نے کعبہ کو تمہارے واسطے قبلہ بنایا اور قبلہ بنا کر یہ ہم نے تم پر انعام کیا۔ اور جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں بھی قبلہ کا ذکر ہے۔ اور قبلہ کی وضاحت ہو جانی چاہیے تاکہ جو قبلہ ہے ان کی سمجھ میں قبلہ آ جائے۔ قبلہ کہتے ہیں مرکز توجہ، قبلہ کہتے ہیں مرکز التفات کو، جو تمہاری توجہ کا مرکز بن جائے وہ تمہارا قبلہ۔ جبھی آپ کہتے ہیں میرے پیر صاحب قبلہ نے، تو جس وقت آپ کہتے ہو تو آپ کی توجہ کا مرکز آپ کا شیخ ہوتا ہے۔ میرے استاذ قبلہ نے، جس وقت استاذ کو قبلہ کہتے ہو یا لکھتے ہو تو توجہ کا مرکز استاذ کی ذات۔ قبلہ کہتے ہیں مرکز توجہ کو، جو تمہاری توجہ کا مرکز بنتا جائے گا وہ قبلہ بنتا جائے گا۔ اگر تمہاری توجہ کا مرکز غوث اعظم تو غوث اعظم قبلہ، اگر تمہاری توجہ کا مرکز غریب نواز تو غریب نواز قبلہ، اگر تمہاری توجہ کا مرکز مخدوم سمنانی تو مخدوم سمنانی قبلہ، اگر تمہاری توجہ کا مرکز محدث اعظم تو محدث اعظم تمہارا قبلہ۔ تو قبلہ کہتے ہیں مرکز توجہ کو، قبلہ کہتے ہیں مرکز التفات کو۔ کہنا یہ ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے مگر جسم کا، کعبہ ہمارا قبلہ ضرور ہے مگر جسم کا، اور ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک جسم اور ایک روح، ایک جسم اور ایک روح۔ تو جسم کا قبلہ تو متعین کعبہ بتلاؤ، روح کا قبلہ کون؟ روح کا قبلہ کون؟ اور نیت کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیں۔ جب آپ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبے کی طرف، منہ میرا کعبے کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں جسم متوجہ ہوا کعبے کی طرف، تو کعبہ جسم کا قبلہ بنا اور روح متوجہ ہوئی مصطفیٰ کی طرف، تو ہماری روح کا قبلہ ہے جس کے پاس دو قبلہ ہے، جسم کا بھی ہے روح کا بھی ہے۔ اب جن کے پاس صرف ایک ہی قبلہ ہے، جن کے پاس صرف ایک ہی قبلہ ہے، جسم کا تو ہے روح کا نہیں۔ حالانکہ روح کا بھی قبلہ، نماز میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں جسم جھکتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف اور روح جھکتی ہے رسول اللہ کی طرف، روح جھکتی ہے رسول اللہ کی طرف۔ اور سنو دوستو، بات اور بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ کعبہ جس میں مصطفیٰ کا قبلہ، جس میں رسول متوجہ ہوا کعبے کی طرف،
جس میں مصطفیٰ کا قبلہ اور روح مصطفیٰ متوجہ ہوئی ذات کبریا کی طرف، تو روح مصطفیٰ کا قبلہ ذات کبریا اور رحمت کبریا متوجہ ہوئی مصطفیٰ کی طرف، تو رحمت کبریا کا قبلہ ذات مصطفیٰ، رحمت کبریا کا روحانی قبلہ کا ذکر قرآن کر رہا ہے، اسی روحانی قبلہ کا ذکر قرآن کر رہا ہے، اسی ایمانی قبلہ کا ذکر تذکرہ قرآن کر رہا ہے۔ کیا ہم نے بھیجا ایک شاندار رسول، شاندار رسول ہم نے بھیجا۔ قرآن کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر 6 صفتوں کو بیان فرمایا، ایک رب کی طرف، 5 محبوب کی طرف، ہم نے بھیجا ایک شاندار رسول، ہم نے بھیجا یہ خدا کی طرف اور 5 محبوب کی طرف۔ اس رسول کی پہلی صفت کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس رسول کی دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں صاف و ستھرا کرتے ہیں۔ اور اس رسول کی تیسری صفت کیا ہے؟ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ تمہیں حکمت سکھلاتے ہیں۔ اور 5ویں صفت کیا ہے؟ نہ جانی ہوئی باتیں بتلاتے ہیں، نہ جانی۔ تو 6 صفتوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے، ایک رب کی طرف، 5 محبوب کی طرف۔ ہم نے بھیجا ایک شاندار رسول، شاندار رسول۔ یہ جو میں نے شاندار کا لفظ استعمال کیا اپنی طرف سے نہیں، رسولن، اس پر جو تنوین ہے اس کے معنی ہی شاندار، شاندار رسول ہم نے دیکھا۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کما ارسلنا فیکم وکیلا، وکیل نہیں کہا، رسول کہا، وکیل نہیں کہا، رسول کہا۔ اور رسول اور وکیل میں فرق ہے، رسول اور وکیل میں فرق ہے۔ رسول کے تقاضے اور وکیل کے تقاضے اور۔ وکیل کیا ہے؟ وکیل وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا کام تو کرتا ہے مگر اسی دوسرے کی ذمہ داری پر، جو دوسرے کا کام تو کرے مگر اسی دوسرے کی ذمہ داری پر۔ آپ نے کوئی مقدمے میں کسی مقدمے میں آپ پھنس گئے، کسی کا قتل کیا آپ پھنس گئے، آپ نے کسی کو وکیل بنایا تو وکیل تو آپ کا بن گیا۔ اب آپ کی طرف سے وہ کوشش کرے گا، لڑے گا، کورٹ میں عدالت میں وہ لڑے گا، اگر کامیاب ہو گیا، چھڑا لے گیا تو آپ بچ کے نکل آئے، مگر اگر جج نے آپ کے خلاف سزا سنا دی تو جیل میں کون جائے گا؟ وکیل جائے گا یا موکل؟ وکیل جائے گا یا موکل؟ وکیل صاحب تو فائل بغل میں دبا کر باہر ہو جائیں گے۔ تو وکیل وہ جو دوسرے کا کام اسی دوسرے کی ذمہ داری پر کرے، مگر رسول وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا کام اپنی ذمہ داری پر کرے، جو دوسرے کا کام اپنی ذمہ داری پر کرے۔ دوستو یہیں پر ایک بات عرض کر دوں، سونا مردوں کے لیے حرام ہے، مگر حضرت سراقہ کو سونے کا کنگن اللہ کے رسول نے پہننے کی اجازت دے دی، تو عمل تو صحابی کا ہے، ذمہ دار رسول ہے، عمل صحابی کا ہے، ذمہ دار رسول ہے۔ تو رسول وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا کام اپنی ذمہ داری پر کرے، اور وکیل وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا کام اسی دوسرے کی ذمہ داری پر۔ اسی لیے قرآن نے کمال احتیاط کا مظاہرہ کیا، رسولن کا بھیجا تو رسول کہا، مگر بلایا تو بندہ کہا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ بھیجا تو بندہ کہا، بھیجا تو رسول کہا، بلایا تو بندہ کہا، بھیجا تو نور کہا، بلایا تو بندہ کہا، بھیجا تو برہان من ربکم کہا، بلایا تو بندہ کہا، بھیجا تو سراج منیر کہا، بلایا تو بندہ کہا، بھیجا تو داعی اللہ کہا،
یہ عجیب معاملہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ جو ذات جانے والی ہے وہی آنے والی ہے، جو آنے والی ہے وہ جانے والی ہے، آنے جانے والا ایک ہی رسول ہے، تو خدا نے بھیجا تو رسول کہا، بلایا تو بندہ کہا۔ بس ملفوظات صوفیہ کا سہارا لیتے ہوئے ایک بات عرض کر دوں کہ فرماتے ہیں صوفیاء کرام، العبودیت افضل من الرسالات، العبودیت افضل من الرسالات، نبی کی صفت عبدیت نبی کی صفت رسالت سے افضل ہے۔ ہماری تمہاری عبدیت کی بات نہیں ہو رہی، نبی کی عبدیت، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، عبد پہلے رسول بعد میں، تو نبی کی عبدیت، نبی کی رسالت سے افضل، تو بلایا بندہ کا، بھیجا رسول کا، اس لیے یہ عبد ہوتا ہے معبود کا، رسول ہوتا ہے مخلوق کا، عبد ہوتا ہے معبود کا، رسول ہوتا ہے مخلوق کا۔ عبدیت مثال چاہتی ہے، رسالت فراق چاہتی ہے، عبدیت مثال چاہتی ہے، رسالت فراق چاہتی ہے، عبدیت ادھر جانا چاہتی ہے، رسالت ادھر آنا چاہتی ہے۔ تو میرے دوستو، جب نبی جا رہے تھے تو شان بندگی لیے ہوئے تھے، اس لیے بندہ کہا گیا، اور جب آ رہے تھے تو شان پیغمبری لیے ہوئے تھے، اس لیے رسول کہا گیا، اس لیے رسول کہا گیا۔ تو ہم نے تم میں ایک شاندار رسول بھیجا، تم میں سے میں بالکل سمیٹتا ہوا اپنی گفتگو کو چل رہا ہوں، تم میں سے تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یہ پہلی صفت۔ ہم فرشی، آیتیں اچھی، ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہ یہاں نہیں آ سکتی، نہ ہماری وہاں رسائی ہے نہ وہ یہاں آ سکتی ہے، تو اب ضرورت ہوئی ایک برزخ کی، ایک ایسے واسطے کی ضرورت ہوئی کہ جس کا جسم تو فرشی ہو مگر روح عرشی ہو، جسم فرشی ہو مگر روح عرشی ہو، وہ ذات ہے، ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جسم فرشی ہے مگر روح عرشی ہے۔ دوستو، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت نہ فرماتے تو ہمیں آیتیں نہ ملتی، ہمیں سورتیں نہ ملتی۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ کوثر ہے، یہ سورہ فلق ہے، یہ سورہ ناس ہے، یہ سورہ یاسین ہے، یہ ہمیں جو ملی یہ نبی کی تلاوت کی برکت سے ملی ہے، نبی کے تلاوت کا یہ فیضان ہے، یہ سارا قرآن جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یہ مصطفیٰ کی بدولت ہے۔ تو ایک ایسے واسطے کی ضرورت تھی کہ جس کا جسم تو فرشی ہو مگر روح عرشی ہو، وہ واسطہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ تو پہلی صفت تو یہ، اور دوسری صفت وَيُزَكِّيكُمْ، وہ نبی تمہیں پاک و صاف کرتے ہیں، تمہارے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں، تمہارے باطن کو بھی پاک کرتے ہیں۔ یُزَكِّيكُمْ، سب سے بڑا دشمن جو ہمارا ہے وہ ہمارا نفس ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا شیطان ہے جو ہمارے لہو میں ہے۔ ایک ہے نجس اور ایک ہے نجاست۔ اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ دھل دو۔ ایسا نہیں کہ اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو کپڑا اتار کر پھینک دو۔ اگر پیر میں نجاست یا ہاتھ میں نجاست لگ جائے پانی سے دھل دو، صاف ہو جائے گا، جب صاف ہو جائے گا پاک ہو جائے گا۔ تو یہ ہے نجاست، اور ایک ہے نجیس، اور وہ بھی نجس العین۔ یہ نفس امارہ جو ایسا ہے، صوفیاء کرام فرماتے یہ نجس العین ہے، یہ نجس العین ہے۔ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ دوستو، میں اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ گوبر ہے، ہاں اس کو اگر پاک کرنا چاہتے ہو، اگر آپ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے تو بتلائیں گے کیا؟ آگ لگا دو، آگ لگا دو،
جل جائے گا تو جل کر راکھ ہو جائے گا، جب راکھ ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ تو اگر کسی چیز کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اس کی حقیقت بدل دو۔ گوبر کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اس کو دنیاوی آگ میں جلا ڈالو، اور نفس امارہ جو نجس العین ہے اگر اس کو پاک کرنا چاہتے ہو تو عشق محمدی کی آگ میں جلا دو، عشق محمدی کی آگ میں جلا ڈالو۔ جب عشق مصطفیٰ کی آگ میں تمہارا نفس امارہ جل جائے گا تو یہی نفس امارہ نفس مطمئنہ میں بدل جائے گا، اور جب نفس مطمئنہ میں بدل جائے گا تو تمہاری شان یہ ہوگی، زبان تمہاری ہوگی، کلام کسی اور کا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی، کلام کسی اور کا ہوگا۔ جبھی تو ایک مقام پر اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا، اے عثمان تم جو چاہو کرو، تم جنتی ہو چکے ہو۔ اس کا مطلب یہ مت نکالیے گا کہ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کو گناہ کی اجازت دے دی، نہیں، پہلے نبی نے حضرت عثمان کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیا، پھر کہا جو چاہو کرو۔ مطلب یہ ہے اے عثمان تم گناہ کر ہی نہیں سکتے ہو، تم گناہ کر ہی نہیں سکتے ہو، میں نے تمہارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل دیا ہے۔ تو دوستو یزکیکم یہ اس نبی کی دوسری صفت ہے، تمہارے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں، تمہارے باطن کو بھی پاک کرتے ہیں، تمہارے ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں، تمہارے باطن کو بھی چمکاتے ہیں، تمہیں صاف و ستھرا کرتے ہیں، تمہیں صاف و شفاف کرتے ہیں۔ اور اس نبی کی تیسری صفت کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب جبریل لائے، حکمت کون لایا؟ کتاب تو جبریل امین کے واسطے سے ملی، حکمت کون لایا؟ تو دوستو اس میں بہت سارے قول ہیں، مگر مجھے جو قول پسند آیا میں وہ اسے پیش کر رہا ہوں۔ حکمت سے مراد نبی کا قول اور نبی کا فعل، نبی کا قول اور نبی کا فعل۔ اور خدا نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب تمہیں کبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا تمہاری ذات کا بھی محافظ ہے، تمہارے افعال کا بھی محافظ ہے، تمہارے اقوال کا بھی محافظ ہے، تمہارے قول کی بھی حفاظت رب کے ذمہ کرم پر ہے، تمہارے فعل کی حفاظت رب کے ذمہ کرم پر ہے۔ میں محبوب میں تمہاری ذات کا بھی محافظ ہوں، تمہاری بات کا بھی محافظ ہوں، تمہارے فعل کا بھی محافظ ہوں۔ تو حکمت سے مراد نبی کا قول و فعل، اور قول و فعل کی حفاظت خدا نے اپنے ذمہ کرم میں لے لی۔ دوستو اب دیکھو رب تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم میں لے لی تو کیسا شاندار انتظام فرمایا، کیسا شاندار انتظام فرمایا۔ ایک بات بتاؤں دوستو، قول کی حفاظت کی بات تو سمجھ میں آتی ہے مگر فعل کی حفاظت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ قول کو قلم کی مدد سے کاغذ پر اتارا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، مگر فعل کو نہیں لیا جا سکتا۔ نبی کے کھانے پینے کا ذکر بخاری میں تو ملے گا مگر نبی کا کھانا پینا بخاری میں نہیں ملے گا، نبی کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر تو بخاری میں ملے گا مگر نبی کا اٹھنا بیٹھنا بخاری میں نہیں ملے گا، نبی کے چلنے پھرنے کا ذکر بخاری میں ملے گا مگر نبی کا چلنا پھرنا بخاری میں نہیں ملے گا۔ اور خدا نے کہا اے محبوب میں تمہارے قول کی بھی حفاظت کروں گا، تمہارے فعل کی بھی حفاظت کروں گا۔ تو جب قول کی حفاظت کی بات آئی تو امام بخاری آ رہے ہیں، جب قول کی حفاظت کی بات آئی تو امام ترمذی آ رہے ہیں، جب قول کی حفاظت کی بات آئی تو امام ابن ماجہ آ رہے ہیں، جب قول کی حفاظت کی بات آئی تو حضرت امام نسائی آ رہے ہیں، جب قول کی حفاظت کی بات آئی تو محدثین کی جماعت پہ جماعت آ رہی ہے، مگر جب مصطفیٰ کے فعل کی حفاظت کی بات آئی تو غوث جیلانی آ رہے ہیں، خواجہ اجمیری آ رہے ہیں، مخدوم سبلانی آ رہے ہیں، خواجہ حضرت ثابت بات آ رہے ہیں۔ تو جب قول کی حفاظت اگر مصطفیٰ کا قول دیکھنا ہے تو
बुखारी देखो, नबी का कौल देखना हो, मिशकात देखो, नबी का कौल देखना हो, तिरमिजी देखो, नबी का कौल देखना हो, तिरमिजी देखो, नबी का कौल देखना हो, इब्ने माजा देखो, नबी का कौल देखना हो, नसई देखो, नबी का कौल देखना है तो सियासत्ता में जितनी किताबें हैं उनको देखो, नबी का कौल देखना हो तो इब्ने माजा देखो, और नबी का फेर देखना है तो ज़ाते ख्वाजा देखो, ज़ाते ख्वाजा देखो। और दोस्तों, मुहद्दिसीन की जमात कौल की हिफाजत के लिए आ रही है और बुजुर्गाने दीन की जमात नबी के फेर की हिफाजत के लिए आ रही है, नबी के फेर की हिफाजत के लिए आ रही है, नबी के फेर की हिफाजत के लिए। महबूब, दुनिया में तुम्हारा कौल भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा फेर भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा कौल भी बाकी रहेगा, तुम्हारा फेर भी बाकी रहेगा। नबी का कौल दुनिया में जिंदा रहेगा, नबी का कौल दुनिया में जिंदा रहेगा, नबी का कौल बाकी रहेगा। तो दोस्तों, जब कौले रसूल की हिफाजत रब ने अपने जिम्मे करम में ले ली तो आओ देखो उस रसूले कायनात का इरशादे गिरामी क्या है। हज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा मुझे याद आ रहा है। आए लोगों, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, क्या अय्युहन्नास इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह व इदरती। आए लोगों, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरे अहले बैत। एक कुरान, दूसरे अहले बैत। मतलब ये हुआ, अगर कुरान को समझना चाहते हो तो अहले बैत से समझो, और अहले बैत को समझना चाहते हो तो कुरान से समझो। ना अहले बैत कुरान से जुदा है, ना कुरान अहले बैत से जुदा है, ना अहले बैत कुरान से जुदा है, ना कुरान अहले बैत से जुदा है। दोस्तों, अगर तुम कुरान के मानी और उसके असरार को समझना चाहते हो तो अली की बारगाह में जाना पड़ेगा, फातिमातुज़ ज़हरा के बारगाह में जाना पड़ेगा, हसन और हुसैन के दरबारे गोहरबार में जाना पड़ेगा, उनकी औलादों की तहरीस पर दस्तक देनी ही पड़ेगी। नबी ने साथ किया है, कुरान अहले बैत ये नबी ने साथ किया है। दोस्तों, तो देखो, नबी का कौल आज भी जिंदा है, नबी का कौल आज भी बाकी है। तो उस नबी की चौथी सिफत थी। और पांचवी, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, ना जानी हुई बातें बतलाते हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, कुछ पूछना चाहते थे, सवाल दिल ही में रहा, जबान तक नहीं आया। जब वापसी का इरादा किया तो हुजूर क्या फरमाते, या मोहल्लका मिन हाजतिन, ऐ चचा जान, आप कौन सी जरूरत मेरे पास लेकर के आए? तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं एक बात पूछना चाहता था, बड़ी पुरानी 40 साल पहले की, और वो भी जबकि आपकी उम्र शरीफ 40 दिन की थी। इस ख्याल से नहीं पूछा, पता नहीं वो 40 दिन वाली बात आपको याद हो कि ना याद हो, 40 दिन वाली बात आपको याद हो कि ना। तो सरकार ने जवाब दिया, चचा जान, अरे जिस बात को आप उम्मती होकर ना भूल सके, मैं तो नबी हूँ, मेरे भूलने का सवाल ही क्या, मैं तो मनसबे नबूवत पर हूँ। अरे नबी भूलता नहीं है, भूले हुओं को याद दिलाता है, नबी भूलता नहीं है, भूले हुओं को याद दिलाता। हज़रत अब्बास नबी की बारगाह में पहुंचे, सवाल नहीं किया। दोस्तों, यहाँ ये वाकया है, मगर इससे जो हमें नुक्ता मिला वो कुछ और ही है कि हजरत अब्बास का न पूछना ये एक सहाबी रसूल का अमल है, एक सहाबी रसूल का अमल है। हजरत अब्बास न पूछकर अपने इस अमल से उम्मतियों को ये तालीम दे रहे हैं, ये ग़ैबदा रसूल की बारगाह है, ये ग़ैबदा नबी की बारगाह है। यहाँ सवाल नहीं किया जाता, सवाल दिल में रखो, जवाब का इंतजार करो, सवाल दिल में रखो, जवाब का इंतजार करो, इसलिए कि ये ग़ैबदा रसूल की बारगाह है। यहाँ सवाल नहीं किया जाता, ये बारगाह रिसालत माब है अनवर। यहाँ मजाले सुखन भी खता लगे हैं मुझे, यहाँ मजाले सुखन भी खता लगे हैं मुझे। दोस्तों, ये तो नबी की शान है, नबी की शान तो बहुत बड़ी है। रूहुल बयान का मैं मुतालिया कर रहा था, उसमें मुझे एक वाकया मिला हजरत अली के ताल्लुक से। एक अजीब व गरीब बात कि मिंबर पर खड़े होकर हजरत मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, सलूनी अम्मा दूनल अर्श, मुझसे जो चाहो पूछ लो, मुझसे जो चाहो सवाल करो। ये ऐलान करने वाला ना खुदा है ना नबी, ये
سے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں وما علمی وعلم اصحاب محمد فی علم علی الا كقطرة فی سواق البحر. ارے میرا علم اور سارے صحابہ کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندر میں ایک قطرہ، جیسے 7 سمندر میں ایک قطرہ. یہ علی آج منبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو. دوستو یہ اسی منبر سے مولائے کائنات نے اعلان فرمایا اپنے علوم غیبیہ کا، جس منبر سے نبی نے یہ اعلان فرمایا تھا سلونی اما شئتم، تم جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. آج نبی کا غلام علی اسی منبر سے کہہ رہا ہے جو چاہو مجھ سے سوال کرو. ایک شخص نے سوال کیا اے یا علی حل رائت ربک، اے علی کیا تو نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے، کیا تو نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے. ایک شخص نے پوچھ لیا. یہ پوچھنے والوں کی تعداد میں کچھ کمی نہیں ہے، ہر جگہ سوال کرنے والے ہیں، ہر جگہ سوال کرنے والے سوال کر ہی لیا کرتے. اے علی کیا تم نے کبھی اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نماز میں ایک سجدہ بھی نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا ہوں، جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو یہ روایت تو فصلی تھی مگر تھا وہ علم غیب، تھا وہ علم غیب. یہ علی کا علم غیب ہے. کسی پوچھنے والے نے حضرت علی سے یہ بھی سوال کر لیا اے علی ایسا علم تمہیں کہاں سے حاصل ہوا، ایسا علم تمہیں کہاں سے حاصل ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کیا تھا کہ میں آخری غسل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے رہا تھا اور غسل کے پانی کے چند قطرے نبی کی پلکوں پر ٹھہر گئے تھے. میں نے انہیں چوس لیا تھا، میں نے انہیں چوس لیا تھا. بس اسی چوسنے کی برکت ہے، پانی کے چند قطروں کی برکت ہے کہ علی کو علم غیب حاصل ہو گیا. تو جب پانی کے چند قطروں میں یہ کمال، تو نبی کے علم کی انتہا کون سمجھ سکتا ہے؟ نبی کے علم کی انتہا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ دوستو جب غلاموں کے علم کا یہ عالم ہے تو آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلاموں کے علم کا یہ عالم ہے تو آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. نبی وہ بھی بتلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو. بس میں نے مختصر طور پر عرض کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.